اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ موضوع مجلس ہے، نہ چاہاں تو اچھا درود پڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے نہیں پتا کہ نہ بانیان نے میں اس مجلس واسطے کیوں منتخب فرمائے، جبکہ میں صرف ایک طالب علم آدمی ہوں، تو طالب علمی دا حق میرا تاں ہی ادا ہوندہ ہے کہ میں ساری مجلس ہی تو اسے امام تے سناواں۔ ان خطیب دی اپنی مردی ہے، کوئی ذکر کر کے مومنین نو سکون بخش کے میں تو آج تک کدی کسی نے آکھیا نہیں بھی اٹھ کے آ جاؤ، جتھے دل کر دے بو، لیکن جتنی دیر بو مجلس دو کے بو، جیڑی جاتے بو او اتھے جا کے بے جاؤ، تاوی بشک بے جاؤ، بو مجلس دو کے وقت کتنا ہے جی؟ تابوت کتنے بجے برآمد ہونا؟ میں نے دسیا ہے 5 بج گئے، 6 بجے، پھر لہذا تساں یقیناً عزاداری بھی کرنی ہو سی، تے اذان کتنے بجے ہوندی؟ بس ٹھیک ہے، پھر وقت ہے، تھوڑے کل وقت ہے جی۔ دیکھو یہ میں نے پتہ ہے، تو انہوں بھی پتہ ہے، تساں بھی جان دے ہو، میں نے بھی پتہ ہے کہ انہاں آئمہ دے ذکر مقدس تو سامعین اتنے آشنا نہیں ہیں، بہت کم پڑے ویندے نے ذکر انہاں آئمہ دے۔ میں دعوے نہ لاکھ سکتا، پاک رسول حضور جناب سیدہ، جناب علی علیہ السلام، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام اور کچھ امام زین العابدین علیہ السلام، انہا تک توڑے کلو کوئی بندہ چا پوچھے بھئی ناندی کائی گال سنا، او تساں سنا لے سو، مجلس دی برکت نال کائی نہ کائی گال سنا لے سو، تیس تو اگاں کوئی ٹور پوے پھر کم مشکل ہے، مشکل ہے نا؟ پیچھے میں امام دی کوئی گل سنا، 7ویں دی 8ویں دی اگاں میرے کام مشکل ہو ویندہ، کیونکہ اتنا پڑھے جو نہیں ویندہ۔ ان میرے ذمہ موضوع ہے، میرا فرد بھی بڑھتا ہے اس سے نہ پڑھنا، میں انہیں شروع پہ کرنا، پذیر آئی تو سننا بھی فرماؤ، تو اپنے آپ تے اتنا احسان ضرور کرنا بے جتنی گلاں دساں او ایتھے محفوظ کر لوے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر، یا علی صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن آداہم۔ لو جی ذکر شروع جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ساڑھے امام دا نام نامی ہے جعفر۔ پہلی گالتے ہے کہ جعفر نہیں آکھنا، فی تلے زیر نہیں پڑھنی۔ امام علیہ السلام دا نا چاہدیاں بھی تے اپنے کسے مومن دا نا بھی اگر ایسا ہوئے جعفر عباس یا غلام جعفر تو اس نے جعفر آکھنا ہے، جعفر نہیں آکھنا۔ جعفر جنت دی ایک نہر دا نا ہے۔ جنت دی ایک نہر دا نام، یہ ساڑھا سارے دا مصدقہ کی دے کہ ساڑھے آئمہ علیہ السلام دے اسماء گرامی خود اللہ نے تجویز فرمائے۔ تھوڑا کی دے نا جی؟ پاک رسول دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رکھیا، جناب علی علیہ السلام دا نام علی علیہ السلام اللہ نے رکھیا تھے، نا تجویز کہیں کیتے؟ اس امام دا نا جعفر اللہ نے اس واسطے تجویز فرمایا کہ اس امام کو علم دیاں نہراں جاری ہوئی ہیں۔
اس امام کو علم دیا نہرہ جاری ہے. اس وقت جتنے اس جملے نو زندگی بھر سے محفوظ رکھنا ہے، خاص کر نوجوان طبقہ، اس وقت جتنے علوم اور فنون مروجہ ہیں، اس وقت جتنے علوم اور فنون مروجہ ہیں، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، منطق، فلسفہ، بیالوجی، کیمسٹری، الجبرا، جیومیٹری، جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں، اور لوگ جس نو جس فن دا امام من دین، اگر کڑی نال کڑی ملا کے لے جاؤ، سلسلے نال سلسلہ ملا کے لے جاؤ، لوگ جنان امام من دین او سارے 6.5 امام دے یا شاگردین یا شاگرداں دے بھی شاگرد. ایک شاگردہ نا چاہواں جی تولے چہرے گلاب اور کھل ویسے بسم اللہ کرا. اس شاگردہ نا ہے حضرت بہلول. حضرت انتہائی صاحب عرفان بندائی، انتہائی صاحب عرفان بمعرفت. یہ صرف حکم امام علیہ السلام دا پابندائی بے اینج کر کے کملہ بن کے لوگاں نو سبق دیتا کر. دوسرے اس امام دا نام شاگرد ہے ابو حنیفہ، جیڑا حنفی مذہب دا بانی ہے. ہن تو ویکھ لو ہنے ہکے مرکز کو اٹھے لیکن ظرف وکھرے وکھرے. صرف اتھے بڑی سجدی ہے سونی مثال اس بجلی دی بے اس نو اگر ہیٹر چلا دیو تا اتھے اگ پیدا کر دیئے، اس نو اگر جناب اسی چلا دیو اتھے ٹھنڈک پیدا کر دیئے. ایو اتھے فرقائی بہلول جو گیا علم امام ٹھنڈک پیدا کر دا گئے ادھے گیا ہے تو تو لطف علی گال سناوا. لطف علی دونوں شاگرداں دی بھائی، دونوں شاگرداں دی گال اوکھی ہے، سنانی تا ہے. ابو حنیفہ اپنے طالب علماں نو سبق دے رہے. بہلول این کر کے سادی جی چادر کر کے کونے چ بیٹھا. چلو تو نہیں دل تو میں نہیں دستا، کوئی اور گل کر لینے ہیں، کئی اور گل بھی ہو سکتی ہے، اور ڈھیر ساری گل ہیں، ڈھیر گل ہیں. ابو حنیفہ سبق دے رہے او دے طالب علم سامنے بیٹھے، یہ بھی شاگرد ہے 6ویں امام دا. بہلول اور لکا بیٹھے. لکا مطلب تو چادر کی تھی جی میں سردی ہے جو بندہ ہوتے چادر کر کے اینج کر کے نہیں باندھا، اینج کر کے بہلول بیٹھے. یہ سبق دے رہے ہیں بھئی میں اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام دی ہر گل نال اتفاق کردہ، لیکن ترائے انہاں دیاں گلاں یعنی انہاں دے مسلک دیاں ترائے گلاں میری عقل چ نہیں آندیاں، میں نہیں سمجھ سکتا، میں نہیں مندا، میں نہیں مندا. اختلاف کیتا سنا استاد نال، اختلاف ہو گیا نا بھئی انہاں دی ہر گل مننا نو تیار نا، اے ترائے گلاں میں نہیں مندا. شاگرداں پوچھا کیڑی؟ اگے پہلی گل تو یہ نہیں مندا بھی او آدھن بھی بندہ فائل مختار ہے. بندے دے اندر دوئیں طاقتاں اللہ رکھ دیتی ہیں، نیکی دی بھی تو برائی دی بھی. نیکی دی بھی نیکی کرے مرضی نال، برائی کرے مرضی نال. اللہ نے بندے نے فائل مختار بنائے. او دا کہ میں نہ مندا، بندے کو جو کچھ کروائندہ ہے اللہ کروائندہ. جیڑا جملہ تو سمجھ سنو سے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
جملہ سنو جے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، بندہ اچھا کام کرے تو بھی اللہ دی طرفوں ہے، برا کرے تو بھی اللہ طرفوں ہے۔ ایسا کہ میں ایک گل نہ مندا چھویں امام دی، میں او فائل مختار آ دین، میں نہ مندا فائل مختار، میں بندہ اپنی مرضی نال نہیں کردا، بندے کو جو کرویندا ہے آکھ لو ذرا جو کرویندا ہے۔ دوئی گل میں نہیں مندا بے آدن بھی اللہ نظر نہیں آنا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن دی آیت ہے کہ اللہ کو آنکھیں نہیں ادراک کر سکتی۔ وہ آدھا نہیں میں نہیں مندہ، وہ آدھا نہیں بیک سکتا، نہیں میں نہیں مندہ، آدھا ہووے شاید تو نظر نہ آئے، ایک ہی میں ہو سکتا۔ تے اگر تساں گہرائیت جاؤ تو روایت پڑھو تے حضرت ابو حنیفہ فرمیندے نے میں اللہ نو 99 ویری خواب وچ ڈٹھا۔ اگر انہوں شکل بھی لکھی ہے پر وہ اتھے دسنی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اتھے واضح کرنی ضروری، وہ آدھے میں اللہ 99 ویری خواب ہے ڈٹھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، وہ آدھے بھی اللہ ہوئے تو نظر نہ نہیں ہو سکتا، امام جعفر صادق علیہ السلام آدھے نظر نہیں آنا، میں آدھے نظر آنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تیسری گل وہ آدھے بھئی شیطان جہنم میں جائے گا، اگر میں نہیں مندہ شیطان بھی آگے جہنم بھی آگے، آگ نو سٹو آگے کیا فائدہ، آگے آگے سے تو کیا فائدہ؟ آگے بھی گل تراک اللہ سمجھ آگیا بھی، جن نہیں سمجھ آئیں ہاتھ کھڑا کرو پھر سمجھا۔ آکے پہلا من اختلاف ہے اس امام نال، بے وہ آدھن بندہ فعل مختار ہے، میں آدھا نہیں، بندے کو جو کچھ کرویندہ اللہ کرویندہ۔ دوسرا آدھن اللہ نظر نہیں آنا، میں آکے ناممکن ہے جیسے شاہ ہوئے تو نظر نہ آئے، اللہ یقینا نظر آئے گا۔ تری گل کہا دن بھائی بندہ اب جہنم میں جائے گا، شیطان فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی آگے۔ بالول سندہ رہا انجھے اٹھیا ہے، چایس مٹی دا وٹا، چایس مٹی دا وٹا تے اوتھو کھلو کہ کوئی ایڈا ایڈا نشانہ پکا بھائی، اینج بھی نہیں گزریا وٹا، اینج بھی نہیں گزریا اتو بھی نہیں گزریا، تو لوتھو نہیں لیا، نیڑیو تو نہ سنا ماریا، اوتھو کھلو کے نہ وٹا اینج گیا نہ گیا، سدھا لگا دیتے متھے کانڈ پر نے پیچھا تے بہلول گیا، یہ بھج پیا، شگرد پیچھو دوڑے، پکڑو، وہ بھی بھجدہ موڑ چوک تائی مسے گیا، شگردہ نپ لیا، ہاسو تو نپیونا ہی نا۔ لہن میں نہیں پتا تو کتنے متوجہ ہو سو، جڑے 6ویں امام دا دن منامن آئے ہو، شگردہ نپی ہویا، تے بالول نو ساہ چڑے ہویا، انجھے کارکن ساہ چڑے ہویا، انہاں لے آکے جناب اگے بہا دیتا۔ آپ تا آنکھ کو جنا نہ سکتے، استادہ ہی جو کچھ آکھڑا ہی نا، شگردان دی تو جرت نہ ہی نا، کیوں بھائیا آگے بایا نے ابو حنیفہ دا بہلول، تو میں نے وٹا کیوں مارے؟ مسکرا کہا نہیں جی تو اللہ مارے۔ میں نے آنکھوں نے وال پڑھا، جس انداز میں پڑھے تو لطف پورا لے، میں نے شکوا نہیں ہے۔ اوہ بہلول، اوہ بار گھتی بہلول ہوتا ہے، میں نے وٹا کیوں مارے؟ آدھے نہیں جی نہیں، تو اندھا اللہ مارے ہیں، ہونے نہ پہ آدھے بھی بندے کو جو کچھ کروائندہ ہے اللہ کروائندہ۔ اوزا گیا، اوہ میں نے پیڑ کھا گئی، اوہ میں نے پیڑ جان دے ہو، درد آنکھ لینے ہیں، اوہ میں درد کھا گیا، ایتھو ناپ کے بہلول آدھا ہے وکھا کتھے ہی کیوں جی ہے کیس رنگ دائی کیڑا سارا ہی وکھا۔ اوزا کہ ہونے پہ آدھا ہوں بھئی شائع ہوئے تو نظر نہ آوے، درد ہے ہی تو وکھا۔ آدھا وہ بہلول، اوہ تیرے وٹے میں نے اڑا دیتا، اوہ میں نے سر دی پیڑ کھا گئی، وٹے تیرے من اڑا دیتا ہے۔ اوزا کہ اے بھی جھوٹ بیٹھا بولینا ہے، تو بھی مٹی دا او بھی مٹی دا، مٹی تکلیف کی میں دے لئی ہے۔ سمجھ آ رہے جی؟ تو اس امام ہون میرے دلے تو بہلول دی ایک اور گل سنا ہوا تاکہ تو راج کے نعرے مار رہو تو پھر اگے چلیے۔
اس ہارون نو تاڑے ہویا ہوندا ہے، ہارون نو نا تاڑے ہویا اور پھر صاحب عرفان بندہ ہے. بھائی گل ضرور سنیں جتھے بھی جا رہے ہیں. اس نے صاحب عرفان بندہ، معرفت اللہ بندہ. اگے تو عام طور تے لکڑی لے کے پھردا ہے کانا، اس تیڑے نپیا سنیزا کیڑی شاہ ہے؟ کیڑی شاہ ہے؟ نیزہ نپیاس. کیوں نیزہ نپیاس؟ انہیں بالکل پتہ ہی کہ میں دربار جوان کے کی کرنا ہے، اگو میں ہارون کی آکھنا ہے تو میں وہ جواب کی دینا ہے، بالکل ان پتہ. اس واسطے نیزہ پہلے لے ہے. ادھے دربار بھرے ہویا اتھو بڑے ہے بہلول نیزہ لے کے. یہ جڑا بیٹھا ہی نہیں، سردیاں جی پسینہ آ گیا. چلو تھوڑی مرضی ہے. سردیاں جی پسینہ ویکھیو بھی آ گیا ہے تو کریسی من خراب. اس پتہ کیا کیتا جا لگایا تے اوتھے آدھکار کھلو کے نا جی نیزے تے زور دے کے شروع کیتا یا علی یا علی یا علی یا علی. سارے رل کے آکو بولا یا علی یا علی یا علی. او دشمناج کھلا دا یا علی، تسا امام بارگاہ نہیں کھول کے آکھیا یا علی یا علی. سجے ویک کھبے ویک اگا پیچھا ویک یا علی یا علی. آدھا گیا آخر ہارونہ دا او بہلول چپ کر. این بالکل این تیار کھڑا ہو گیا اور بالکل تیار کھڑا ہو گیا بھی اس میں گال جڑی کرنی ہے اللہ دی قسم ہے انہیں پتا. اس جواب کے دینا ہے انہیں بالکل پتا ہے. تو سا تیار ہو ہارون دا بہلول یا علی یا علی ہر لے یا علی کر دے. تیرا علی میری عقل ہے تو نہیں آندہ. اس جنہیں کہنا تیرا علی علیہ السلام میری عقل ہے تو نہیں آندہ. جواب کوئی نے اس دیتا نیزے نال قالین پاڑے آس ہتھیار نال لائے. تو سندہ دھیان نہیں کیتا نا ہتھیار نال نیزے نال انجن کر کے جلدی 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 اس جناب قالین ٹوک چھڑے. وہ اتنا سارا ٹوٹا کٹ کے اتھائیں نیزے نال ہی ایڈا سارا ٹوہ کھٹے آس. اس بندے ویکھے نے کملہ پاگل پہلے قالین پاڑ چھڑے آس ہنڈا پہ ٹوہ پہ کھٹتا ہے. اللہ جانے سے آکھنا کیے تے کرنا کیے تے ہارون ویکھی جائے بے جھلا جن پتری کرو کیے جڑے لے اس پڑھا لینا جنا نکا جا ٹوہ. اس لئے کھڑا کیا تھا اوہ ہارون سارا دریائے دجلہ دا پانی اس ٹوئے پا کے بکھا. سارا دریائے دجلہ دا پانی اس ٹوئے پاچ کے بکھا. ہارونہ دا کملہ ہے نا جلیں یہ جے گلہ کردہ بھی دریائے دجلہ انہیں سمجھو تو اڈا دریائے سندھ عراق دا ایڈا وڈا دریائے ایڈے وڈے دریائے دا پانی تھوڑے جے ٹوئے آ سکتا ہے. کھڑا ہو کے آدھا اوہ میں کملہ نہیں اور تو کملہ ہے. کائنات دا میرا امیر مولا تیری نکی جی عقل جا سکتا. جس لطفے تو سب بیٹھے ہو تے جی میں انہوں کو ورک کے پرتین دے آن دیں میں مولا دی گلہ ہوں تو سنائی جاؤں نا تو سہری تک سنائی جاؤں چون چون کے چونکہ انہوں آ رہے ہیں نا نال نال چل دے آ رہے گفتگو آ رہی سن رہے ہو جی. ہون ایک بے سے تھوڑی جی تھے اوکھی بھی اس امام علیہ السلام دے نا دے نال کیے جعفر اچھا خدا نا صادق. صادق دا معنی ہوتا ہے سچا. سچے تو سارے ہی امام ہیں. سارے امام سچے نہیں کیوں بابا جی سارے جو سچے ہیں تو یہ پھر خصوصیت نال یہ لقب اس امام دے نال کیوں ہے. تو آڈے کو اگر کوئی سوال کرے تو جڑا جواب تسا دے سکو میں کوشش کرتا تو انہیں سمجھاوان دی.
جس ذہن توڑے جو ہے تو الحمدللہ، نہیں تو درائی ہو جائے گی، بچے ان سمجھ آ جائے گی۔ بھئی ہن تو سارے امام ساڑھے سچے ہیں، لیکن اس امام واسطے بالخصوص جعفر صادق علیہ السلام اے لقب نال انہاں دے کیوں مخصوص ہے؟ ہن غور کرو، جڑا اس امام دا دور ہے اس سے لے بنی امیہ دی سلطنت ختم ہو رہی ہے، تے بنی عباس جڑے او سلطنت تے قابض ہو رہا ہے۔ کیا کہہ جی؟ امویاں دی حکومت ختم ہو رہی ہے تے عباسیاں دی حکومت اے اس تے قابض ہو رہا ہے، یعنی اے دوئیں پارٹیاں آپت اس لے برسر پیکاران، انہاں دا اختلاف جاری ہے، انہاں دا گل اوکھڑی ہے، اللہ کرے سمسا لواں تے دو پارٹیاں اگر برسر پیکار ہوئے نا تے اے دا مشاہدہ پاکستان تو بعد ہور کیڑی جاتے ہونا ہے۔ جس پارٹی دا بندہ آئے گا نا وہ آکے گا میں سچاں او جھوٹے، جو اس پارٹی دا لیڈر آئے گا تو آکے گا اساں سچیاں۔ میں کسی پارٹی دا نا نہیں چاہنا، میں تو گل سمجھانی نا، دو پارٹی اگر برسر پیکار ہوں تے اصول ہے، فطرت ہے، ایک پارٹی دوین جھوٹا دیئے، اوہن جھوٹا دیئے، انہاں دا جلس ہوئے گا تو انہاں جھوٹا اکسن، انہاں دا جلس ہوئے گا تو انہاں جھوٹا اکسن، تے جھوٹے واسطے عربی تے لفظ ہے کاذب۔ کیا لفظ ہے؟ کاذب۔ تے صادق دا معنی کی ہے؟ سچا۔ میرے الویکھنا ہے گل گہری نے، او کاذب معنی جھوٹا، صادق معنی سچا۔ انہوں لطف والی گل یہ ہے تو سب دعا ضرور کرنی ہے۔ امیہ علیہ آمین آنا او ادیان کے ان العباسیین کاذبون، کہ عباسی جھوٹے ہیں، عباسی جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں۔ عباسی آمین تو آکھنا انہا بنی امیہ تا کاذبون، او ادیان بنی امیہ جھوٹے ہیں، او سدین دیان انہاں جھوٹا، او سدین دیان انہاں جھوٹا، او انہاں کاذبہ دیان، او انہاں کاذبہ دیان۔ تے جڑے ان محبان اہل بیت تے مولا علی علیہ السلام دے موالی ہوا دینا ساڑھا امام جعفر صادق، او بھی جھوٹے، او بھی جھوٹے، او ایک دن سدین دیانے جھوٹے، او دن او بھی جھوٹے تے او بھی جھوٹے تے ساڑھا امام جعفر صادق، ساڑھا امام جعفر صادق۔ دو گلوں اور سنانی ہیں بس، اور وہ تو سب کچھ مل جائے گا جو تساں ڈھونڈنا چاہتے۔ منصور دوانکی دا تے انہاں دا دور ایک ہے۔ منصور دوانکی دا نا 6ویں امام دا دور، ایک جڑے عجیب اتفاق دربار منصور دا لگو ہے، ادھے منصور بیٹھے ادھے امام بیٹھے، نقشہ پیش کرنا میرا کام ہے، اگے توڑی اپنی موج ہے۔ ادھے منصور ادھے امام، فرق رسا جی، اے منصور اے عباسی اے ہاشمی، اے عباسی اے ہاشمی، بابا جی دعا کرے، اے عباسی اے ہاشمی، اے سلطنت اسلامیہ دا غاصب حکمران، اے عالمین دے شہنشاہ، اے 18,000 عالم دے امام، او شاہی لباس ملبوس، اے اسمت دے لباس ملبوس، اینج کر کے بیٹھن آمنے سامنے، تے دربار بھرے ہویا، تے دربار بھرے ہویا، تے دربار بھرے ہویا، تے ایڈی موٹی مکھی او بوے منصور دے ناکتے، او این اڈائے، او مڑ بوے، او این اڈائے، او مڑ بوے، او این اڈائے، او سنا منصور دینا ایتھوں کڑ پسینے چھڑے، تے بندے بھی ادائیں ویکھیں، امام والے پاسے تا ویندی نہیں، ایک سرے جملہ نہیں ہے قصیدے بلکہ 5 قصیدے جو سنو گے تو امام والے پاسے تو بابا جی ویندے نہیں، کیوں؟ پوچھو کیوں؟ پوچھو آکو کیوں؟ اس واسطے کہ جسم امام اور جسم نبی دا خاص ہے کہ مچھر تے مکھی
وہ امام یا نبی دے جسم تے باندھے ہی نہیں. مچھر یا مکھی وہ جسم امام اور نبی تے باندھے نہیں تو سیانا مجمع ملک کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے مکھی نے فرق دا پتہ لگ گیا ہے، مولوی نے آج تک پتہ نہیں لگا. ہکو جائے بڑھائی رکھے نہیں، ہکو جائے بڑھائی رکھے نہیں، ہکو جائے پھر آدھا او ہکو جائے. دیکھو مکھی نہیں تو مکھی دا کم ہے اس کو اٹھ کے اس کو اٹھ کے اس کو، لیکن نہیں او اٹھائیں بھائیں جائیں کے اٹھائیں بھائیں جائیں کے اٹھائیں بھائیں جائیں کے اٹھائیں امام سے بھائیں جائیں کے اٹھائیں. امام سامنے پہ اندے تو ویندی نہیں. کیوں؟ اے جسم امام دا خاص ہے کہ مچھر اور مکھی ہر کہتے بس ہیں، لیکن امام اور نبی دے جسم تے نہیں باندھے. تو پھر حقہ سے لینا آنکھ لئیے کہ دا مطلب ہے کہ مکھی نو فرق دا پتہ لگ گئے، مولوی نا آج تک پتہ نہیں لگا. او ہکو جائے بڑھائی رکھیں، ہکو جائے ہکو جائے. جیڑے لینا مکھی نے کارون ذلیل لیا، آخر تنگ آ کے نا پھر ایک شرائع صاحب اشارہ نے بڑا اچھا تنگ آ کے توڑے میرے امام در ویک کہتے دسو جی اللہ مکھی پیدا کیوں کیتی ہے. لے ویکھو جی اللہ مکھی پیدا کیوں کیتی ہے. بھئی ایک گال تا منو نا دساں بلا تو توڑے چہرے کھلنے چاہیے دیں. ایک گال تا منو نا بامیں دشمن آئی اندروں اے تا مندہ ہی نا بھئی ایو جی گلاں ایے دا سکتا ہے. اے راز صرف یہ دس سکتے ہیں بھی اللہ یہ ہر شے ایک ہے. مکھی کیوں بڑھائی؟ جیڑے لے ہو ساکن اللہ مکھی بڑھائی کیوں ہے؟ صدقے جاواں فتبسم الامام مسکرا کا دن ہوئے تن علی ہی نہیں پتہ لگا کہ اللہ مکھی کیوں بڑھائی. اللہ تیرے جہاں سرکشنوں سبق دین واسطے سنو بنایا. تیرے جہاں سرکش تے باغیاں نو نا یہ سبق دین واسطے اللہ اس نے بنائے. بھئی تو اے چھوٹے جے جانور دا مقابلہ تا کر نہ سکتا تے انسانیت تے ظلم کر دیں. لو جی آخری گال سنو اور التماس دعا، اس کو فائدہ بھی حاصل ہوئے گا اور دعا بھی نکلے گی. چھویں امام کو ایک بندہ آیا جی، یہ ان میرے آخری گال انہیں اس دعا کا بدھاں دا وقت ڈھیر ہوئے سی. چھویں امام کو ایک بندہ آیا، سلام کی دس محفل مولا دی ڈھیر ساری آکے مولا میں توڑی محبت رکھنا، میں توڑی مودت رکھنا، دو لفظاں میں تو مننا ڈالنا. امام فرمائے دن او تندور پہ بلدئی وچ دھرک مار. او کھلو گیا این ہاتھ بان کہتا ہے مولا توڑے بوئے تے آج تو بچے نہ آئیں جیندیاں سڑیں دے ہو. ان مولا دا کہ جواب دینا ہی بیٹا مولا کوئی جواب نہیں دیتا. یہ بہ گیا اسے محفل بہ گیا. اتوں آیا اللہ سبب بڑھایا. مولا دا صحابی ہے جدن آیا ہارون مکی بندہ بڑھڑا گیا اس سفر تے مہینے بعد سفر تو ولے واپس آئے. دل نس منیا کہ پہلے گھر ونیا، دل پھڑکیا کہ نہ پہلے زیارت فرزند رسول دی، پہلے امام دی زیارت کرے ساں دا پچھے گھر ویسا. جو نا مجھے تھکیا ماندہ بیٹا تھکیا ماندہ وہ تھوڑا تھکیا ماندہ او تو چوکھڑ چمیس. السلام علیک یا سیدی، السلام علیک یا مولائی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن سیدہ، السلام علیک یا جعفر ابن محمد. مولا میرا سلام. جی میں سونا اس سلام دیتا، امام سونا جواب دیتا. فرمایا ہارون میرے ال نہیں آنا، چل تنور دھک مار. او بھاج پیا. کدے گھر والے پاس ہے تندور والے پاس. ایک سیکنڈ دا کچھ حصہ توقف کیتا، ایک سیکنڈ دا
جیڑا صرف نگاہ امامت ڈٹھا اس درک مار دیتی. ہوں جملہ بالکل تھوڑے ذوق دا بھی ہے تے وچ سبق بھی ہے. یہ دو ترے سبق دی گلاں بھی ہیں. تیار ہو تو دسنا. او جڑا نا ہاں ہارون کیا کیتا جی بابا جی؟ ہارون تندور درک مار دیتا. اگ چ بیٹھا ہے ہارون تے سڑدا او بیٹھا ہے جڑا پہلے آیا ہے. جس سے سنے تو چہرہ کھلے, جس سننا نہیں چہرہ کی کھلنا ہے. اگ چ کون بیٹھا جی؟ تے سڑدا کون بیٹھا؟ او سوچن بہ گیا, ہائے ہائے مر گیا, بڑھڑا سڑ گیا, ہائے ہائے. تری ویرے سوچتا پہ کہ مر گیا یا سڑ گیا. تھوڑے میرے چھویں امام فرمائے سوچ نہیں ونج ویک. آج پوری رات تھوڑا دماغ معطر رہے گا, سبق بھی ملے گا. آکھے ونج ویک, اس ونج کے ڈٹھا تا رنگ ہی عجیب ہے. آگ ساری گلزار بڑی ہوئی ہے. نہیں گلہ اور بھی ان سنایا ذرا بھائی جانو تو وکھے آگ ساری گلزار بڑی ہوئی ہے. چہرے دی گارد صاف ہو گئی ہے, کپڑے ڈرائی کلین ہو گئے, پیر ستھرے ہو گئے. ہائی بڑھڑا تے ہو جوان گیا تے بیٹھا دا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. علی حق سارے مل کے زور نال علی حق علی حق مولا فرمایا ہارون ادھر آؤ. اتھے دو راز ہیں جڑے ضرور یاد رکھنے پلے بننے تو سب بچے ہیں خاص کر. مولا کول با لیا ہون تو دی آیت ہی عجیب آئی. کول با کے مولا دن ہائے ہارون ہو سکے جی سرکار. او ایک سیکنڈ دا تنور دے کنارے توقف کیسا, او ہلکی جئی ہلکی جئی. او بھی مسکرا ہے, او بھی مسکرا ہے. آدھا مولا جی او سیکنڈ دا کچھ حصہ میرا رکنا جان دیو تو پتہ تو اے بھی ہے میں رکیا کیوں ہوں. تو علم چے میں کیوں رکیا تے پوچھ دے صرف اس واسطے پہ ہو جب میں دسے ساں آئے سن لے سین تے گل اگاں تاریخ ٹور پوسی. کیوں رکیا ہوں؟ اسے کہ مولا تھوڑی امامت دی قسم, اللہ دی وحدانیت دی قسم, پاک رسول دی رسالت دی قسم, پاک سین دی عصمت دی قسم. تو تو چپ کر گئے. مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی قسم, مولا تھوڑی امامت دی قسم. تھکیا ماندہ سفر تو ولے ہیں, دل نہیں منیا پہلے اپنے گھر جاواں. دل لکھیا نا نا بالکل نہ, پہلے کرساں زیارت پاک امام دی. کیوں ہے یا علی, پہلے کرساں زیارت پاک امام دی, پھر ویسا گھر. تقریر میری مک گئی نے مولا مولا تھوڑے چوکھڑ تے آیا نا تے تساں حکمی ایڈا سونا دیتا ہے. میرا تا ہاں ٹھرے ہے. میں تا کیا شکر ہے لاکھ شکر ہے کہ حکم امام تے میں تندورے چ دھک مارا. مولا لہر ایک آئی آئی بھئی اکلہ نہ جاواں بچے نہ لے کے آواں, اکلہ نہ جاواں بچے نہ لے کے, لیکن فوری طور تے دوئی لہر آئی ہے نا حکم امام دی تعمیل چ تاخیر ہو جائے. دیکھو کیسے ہیں مولا دے منن والے. حکم امام دی تعمیل چ تاخیر. مولا پوچھ لیا, اس جواب دے لیا, تقریر میری ختم ہو گئی. جڑا پہلے بندہ نہیں آیا پہلے کیڑا جیسا کہ جیندیاں سڑیں دے ہو وہ ریڑ کے نیڑے ہویا, ریڑ کے ہارون دے. شرازہ تو لطف لینا ہے. وہ ایتھے انگل رکھیے ایتھے تے آدھا ہے تو سنیندہ پہ وہ تو دل لائے میں ہولے جا پوچھ لوانا. ہوں میں تو اچھی گل کرنی پونی ہے پر اس انہیں کیتی ہے جی میں تو سمجھا لی. ہارون ہی ویکھیا پتہ نہیں کون ہے ہارون, ہارون کرن والا انج ویکھیا.
وہ انج ویکھ کے آدھا ہے اوے ہارون تو آگ تو ڈریا ہی نہیں، کتنی داد دے سکتے ہو، کتنی دعا دے سکتے ہو، کتنا سبق اثر کر سکتے ہو، وہ سکے آگ تو ڈریا ہی نہیں، وہ داد جھٹک کے آدھا ہٹ من پیچھا، آگ ویکھاں یا حکم امام ویکھاں؟ جتھے حکم امام آ جائے، میری کیڑی سوچ ہے؟ یہ تو چند گلاں سنائیاں نے وچوں سبق والیاں بھی ہیں، مولا دی عصمت والیاں بھی ہیں، اور تاریخ ساری تے ایک مجلس پڑھ نہیں سکیندی۔ پہلا لفظ دکھ دا پیادا، اللہ عزت بڑی دیتی آئی، امت روایا بڑے۔ اج اگر تو سائس جگہ تے جنت البقیع دا کوئی تصویر لیندے نا، پھر مجلس دا رنگ اور ہوتا، لیکن بہرحال توڑے سے نہیں تصویر ہے جنت البقیع دی ہے، کھڑے سارے جنت البقیع چی آئے سارے۔ میں نے اگر مزارہ نظر آمن تو میں گل کرا نا، مزارہ ادھن، اچھا پھر چلو ادھن مزارہ دیر ویکھو، پہلے مزارہ ویکھو پھر میری گل سنو۔ یہ جڑے 5 معصوم جنت البقیع چ دفن ہیں نا، میری گل سن لوے تو مڑ اتنا رونے جی میں اس وقت مدینے امام محمد باقر علیہ السلام رو رہے نہ جی میں اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رو رہے، اتنا رونا ہے، اتنا جی میں اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رو رہے ہیں۔ ذرا دھیان کرنا چاہیے، یہ 5 معصوم جڑے دفن ہیں نا بابا جی، نہ دس دے بچیاں نو، جناب سیدہ، جناب حسن، جناب زین العابدین، جناب محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، انہاں دے 5 دکھ مشترک ہیں، انہاں 5 دے 5 دکھ سچ ہیں۔ تو اڈے تے کوئی بارش تے قطرہ تو نہیں آ رہا، پھر تو پریشان کیوں ہوئے ہو؟ پھر سنو، یہ بنیاد ہے اس دکھ دی، یہ جے سمجھ گئے تو رو لینا، یہ لماز ضائع ہو گئے، پھر تو آپ پچھتے صبح جنازے دے گیا ہم تو میں رو نہ سکیا۔ انہاں 5 دے 5 دکھ سچ ہیں، پوچھو کیڑے؟ پہلا تے انہاں 5 دا دکھ اے سجاب، انہاں 5 تے مدینے شہر دے ویچ ظلم دے پہاڑ ترٹے۔ میں مدینہ آکھ لیا تو انہیں سمجھ بنا چاہیے، میں لفظ بدل لینا، اپنے شہرج، نان کے شہرج، اپنے داد کے شہرج، اپنے وطن تے اپنے مدینے چ انہاں 5 تے ظلم دے پہاڑ ترٹے۔ ہن میں ہر ایک دے ایک دکھ دس دینا تو آنسو ود ویسی۔ سینڈ زہرا دے ہاتھ پہ چابک لگا تا مدینے چ، سینڈ زہرا دیاں پسلیاں ترٹیاں تا مدینے چ، کوئی روے نہ روے گل تا حقیقت ہے، سینڈ نو تماچا لگا تا مدینے چ۔ اے سینڈ دے 3 دکھ تو اندسن کیوں بابا جی مدینے؟ اگلا دکھ امام حسن دا دکھ، امام حسن نو زہر ملیا تا مدینے چ، امام حسن دے جنازے تے تیر لگے تا مدینے چ۔ تو سا ماتم کرنا ہی تو نہ آئے کی نہیں کیتی، خدا دی قسم بھینا تیر چھکے تو مدینے چ، کفن امام حسن دے 2 بنے تا مدینے چ، 2 گئے، پھر آگئے امام زین العابدین علیہ السلام، اتنا مظلوم جڑا پانی ویدن تاں روندن، کھانا ویدن تاں روندن، بچہ ویدن تاں روندن، اوہ کسے مستور دے سر دے چادر ویدن تاں روندن، اتنے مظلوم نو بھی زہر ملی تا مدینے چ۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام جنہیں چھوٹے سننے جو شام دے بازاراں دی قید نبھائی تے زنجیر پائے، انہوں بھی زہر ملیا تا مدینے چ، امام جعفر صادق نو بھی زہر ملیا تو مدینے۔ 2 دکھ ہو گئے جی، 3 تے 4 تے 5 سمجھے سونا، مر شاید اس کو کہ تھوڑے واسطے پڑھن دی لوڑ نہ پوے۔
تریا دکھ انہاں دا اے ساجا کہ انہاں دی قبر تے سایہ کوئی نہیں. نہیں تھوڑے روون دی آواز بلند ہونی چاہیے. انہاں دی قبر تے سایہ کوئی نہیں. چوتھا دکھ اے دسنا انہاں دی قبر تے چراغ کوئی نہیں. جڑا ہے شیعہ تے آیا 6ویں امام دے جنازے تھے وہ 5ویں گل ضرور سنے اور شرائع صاحب وعدہ کردہ اس مجمع سمجھ لگے پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. تو انہاں پنجاں نے اپنی زندگی اپنے گھر نو آگ لگ دی ڈٹھی ہے. انہاں پنجاں نے اپنی زندگی جنہ مجلس کرائی نے میں تنہیں سلام کردہ میں توڑے واسطے دعا کردہ. انہاں پنجاں نے اپنے گھر نو آگ لگ دی ڈٹھی. سین زہرا نے اپنے بوبے تے آگ لگ دی ڈٹھی کہ نہیں ڈٹھی؟ ڈٹھی. صرف آگ لگ دی نہیں ڈٹھی دروازے دا دھکا بھی برداشت کیتے. دروازہ جسم تے آئے اس لئے امام حسن بھی انج ویدے رہے تے دروازہ سڑدا رہا. امام حسن ہی ویکھ لیا تے جیڑی آگ امام زین العابدین ڈٹھی ہو تو انہوں بھول سکتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کربلا شام غریمہ خیمے سڑدے ڈٹھے تو سب ماتم کرنا اس جملے تھے. اس لئے امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے آن انہاں بھی آگ لگ دی ڈٹھی شام غریبہ کربلا اور میں مر جاواں. اور یہ جملہ تو کی میں سناواں امام جعفر صادق دی ساری اولاد ستی ہو جائی ادھی راتی گھر نو آگ. سارے تھوڑا تھوڑا ماتم کرو سارے تھوڑا ساری اولاد ستی ہوئی آئی. بھائی جان ساری اولاد ستی ہوئی آئی. اگر بندے جاگ دے ہوں نا تو آگ لگ جائے تو پھر بندے بھاج پاؤں دے ناک بجھاون. اوہ مولا صادق میں مکے قدساں مولا صادق دی ساری اولاد ستی ہوئی آئی. دھیاں ستی ہوئی آن پودر ستے ہیں ستی اولاد نے گھر نو آگ لگ گئی. ادھو جناب جعفر صادق اٹھے ادھو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اٹھے اٹھ کے نا اپنی امام صادق دھیا نو تے امام موسیٰ کاظم بھینا نو این چاہ کے آگ تو باہر لے چاہ کے آگ تو باہر لے. ترائے میرے مولا دیا دھیاں ایک دنہ اسما ایک دنہ عالیہ ایک دنہ فاطمہ سب تو چھوٹی ہے چاہ کے لے مڑ دھیاں ویکھیا نا بھی ساڑھے گھر نو آگ لگ گئی تے لگی بھی مدینے دے ویچ مڑ دھیاں دے دل ہوندے نازک. ایک دی پوچھیا ہے بابا انہاں ساڑھے گھر نو آگ لا چھوڑیے پتنی کیڑا بندہ سمجھے گا سار چمکیا دن میری تھی یہ پہلی آگ نہیں یہ 3 آگ ہے. یہ ساڑھے بوئے تے پہلی آگ نہیں ہے اے 3 آگ ہے. بابا پہلی آگ کتھے لگی آئی؟ فرمیدے نے پہلی آگ لگی آئی توڑی دادی جناب زہرا دے دروازے تھے اسے مدینے. بابا 2 آگ کتھے لگی آئی؟ فرمیدے نے دا محرم شام غریبہ لگی آئی تک کوئی امام میں کیسا لفظ کیا مدینہ ہی آل گیا اسی توڑے جڑے سید بیٹھے ہیں تو اپنے خون دی قسم جملہ ظاہر نہ کرے. دیدہ سر چمکے دن آگ بھی لگی آئی سرہ تو چادرہ بھی لتھیاں تڑپی سیاہ زادی ہیں بابا آگ بھی چادرہ بھی. میری دی چادرہ لے گیاں خیمے سڑ گئے ودیاں دیاں واہ حجابا ساڑھا پردہ. اگلے دکھ امام ایسا دسیا مولا فرمیدن میریاں دھیاں آگ ساڑھے گھر نو لگی پر میں تو انہیں چاہوان اللہ موجود ہوں. توڑے جی کسے نو میں چاہے توڑے جی کسے نو موسیٰ کاظم چاہے کسے نو میرے پتر اسحاق چاہے کسے نو میرے پتر اسماعیل چاہے. او صدقے جاواں دن جڑی دامی دی رات شامل آگ لگی آئی اتھے چاہوان اللہ بھی کوئی نہیں. ہکو سجاد آئی او بستر دے آئی پردے دار بی بیاں کوئی بچہ ہی دے ڈر گیا کوئی بچہ. امام دی جڑی تھی ہے نا فاطمہ بابے نال بڑا پیار ہے بابے دے سینے تے سمدی ہے تو امام آدھے نے ستی کار پر ہیلک نہ ونی جو مڑ سینے نہیں لب دے تو مڑ دھیاں تڑپ دیاں راتیاں ہیں بابا کیویں آکھیں اگے بھی ایک دھی آئی جڑی بابے دے سینے تے سمن دی آدھی آئی
تے بابا ٹر گیا تو مڑا رو رو کیا دیا نہ تو لبنا ہے نہ اکبر لبنا ہے نہ تیرا سینہ لبنا ہے میں کتے سبا سونی توڑی عبادت ہو گئی تھی 14 شوال امام نو ظاہر ملے ظاہر ملے نا تو بندے دی طبیعت ان کر کے نا جسم تڑپدا اوکھے گھر آئے سامنے دھی کھلوتی ہے 4 سالان دی انجوے کیا دے بابا چہرے دی رنگت کیوں پہی بدل دی سارجم کیا دن میرے لال تو آتے یتیمیاں مانا لی پڑھ لیا میں لفظ یتیمی بی بیاں دے ہیں بابا یتیم کس نو صدیں دینا جن لے دھی پچھیا یتیم کس نو صدیں غریب آدھا یتیم اس نو صدیں دینا جے دے دور لہ بنجن تا کچھ نہ آکھے جے دیاں چادر لہ بنجن تا کچھ نہ آکھے جنو تماچے لگن تا کچھ نہ آکھے جنو گھوڑے دنال بجنا پوے تا برداشت کرے میرے مولا نو دلے زہر نے اثر کی دے مولا دی قسم جگر دے ٹکڑے بہرام نے شروع ہوئے میرے مولا نے سدیا اسحاق میں نے پانی دے اسحاق نے پانی دیتے ہاتھ جام آئے انج کر کے ہاتھ کمبے پانی ڈھائے پہ پتر دوڑے بابا اور پانی لائے پھر میں نے پیمنا نہیں میں نے دادے حسین دیترے یاد آ گئی ہے آدھے نے مائے منگی ہے تو ساں دیتا ہے دادا منگدائی ظالم ضربہ مرے دائی جیڑا بندہ حیثیت حالے آن سنیں ترے آگری گال سرور سنے مولا سارے آن پتران دے ڈٹھے شراج صاحب تو اڈے واسطے جملہ آدھن موسیٰ قاضم میرے نھیڑے آ مولا دی حالت انہیں سلے بالکل آخری صدیہ نے موسیٰ قاضم میرے کھولا آگے آدھن انجکار اپنا سر میری جھولی جراک کوئی روے نہ روے مولا نے موسیٰ قاضم دی گردن چمنی شروع کی دیئے کس لے گردن چم دین کس لے ہاتھ چم دین کس لے کانڈ چم دین تو انہ سمجھ نہیں آئی دعا پتر دے بابا تو انہ امام پتر گردن تے ہاتھ کیوں چم دے ہو آدھن صدقے ونیا ہاتھ پہ چم دا جتھے 14 سال زنجیر نبھاونے گردن چم دا جتھے 14 سال زنجیر نبھاونے اے میرا غریب پتر جیسے 14 سال دی قید نبھاونی مولا اٹھیں آدھن میں نے ایک بری آسرہ دیو دھیاں تڑپ کے ڈھان دیاں کدی اسما کدی آلیہ کدی فاطمہ تڑپ کے بابے تے ڈھان دیاں پھرا جدا کریں دین دھیاں وین کر دیاں پھرا جدا کریں دین دھیاں وین کر دیاں پھرا جدا کر دین پیار نال ایک بری آنکھو توڑی چنگی قسمت بابے نو رون دیاں وہ جدا پھرا کریں دین ہائے سکینہ رون دی آئی ظالم تماچا مرے نا اینج کر کے مولا درمیان آسرہ دیو ہون میں پڑھنے دو باند اے دے بعد آسی جنازہ راج کے رول وے جدہ ظاہر ملی مولا جعفر کو گئی جگر امام دا کھائے ہاتھ رکھ کے دیواراں تے گئے قبر رسول تے رو کے بیٹھے آدن میں نہ حسن دا ورثہ نانا مل گیا میرا کوئی نانا سائے کال قاسم جے کھن میت آوے دے میں قبر دی نانا امام آدھن جے کل میرا پتر جنازہ لے آوے نانا میں اپنے کول قبر دی جہد بھی آئے جے تو سا جدہ ظہر ملی مولا جعفر کو گئی جگر امام دکھائے ہاتھ رکھ کے دیواراں تے گئے قبر رسول تے کیڑا دکھی میں قبر چم کے بیٹھے آدن میں نو حسن دا ورثہ نانا مل گیا میرا کوئی نانا سائے جے قاسم کل گھن میت آویں دیویں قبر دی نانا بشک جلدی لے جلدی دیویں قبر دی نانا جلے آکھے نانا قبر دی جہاں دیویں رسول پاک دی قبر حل گئی سمجھ گئے تو ماتم کر لے سو رسول پاک فرمے دن انہا حسن دا میت بلایا اے تیرا میت والے سین
او دے میت دے ستر ہائے تیر لگے ہے تینوں تیر رسول دن حسن دا میت ولا جہاں اے تیرا میت ولا حسین اون دے میت دے ستر ہائے تیر لگے تینوں تیر جنازہ ہی ویکھو دے آخری گل بھی سنو جنازہ تیار جنت البقیع دفن کیتا نے امام دی چھوٹی دی فاطمہ جیڑی بابے دے سینے دے سمن دی آدھی آئی جس گھروں جنازہ نکل ونجے اس گھر دی اولاد اس راتی کوئی دے سموین دی کوئی دے اللہ دی قسم جاگے ادا جناب فاطمہ نظر نہیں آندی سارے گھرے جناب فاطمہ نظر نہیں آندی مڑ پیادا سارے گھرے جناب فاطمہ نظر نہیں آندی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مہدی من تھی نظر نہیں آندی چراغ لے کے جنت البقیع جائیں قیامت منظر آئی بابے دی قبر دے نال ستی ہوئی آئی آدھی آئی بابا تو ٹر گئی